میرا دیور کافی بڑی عمر کا لگتا تھا، جیسے اس کی عمر 50 سال ہو۔ ایک روز میں نے اپنی ساس سے کہا کہ دیور اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی شادی کیوں نہیں کی؟ ساس نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، وہ خواجہ سرا ہے۔ یہ سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ ماہ بعد شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ وہ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے میرا حلالہ ضروری تھا۔ ساس نے دیور سے میرا حلالہ کرنے کے لیے کہا، جسے سب خواجہ سرا کہتے تھے، لیکن اس سے جب میری شادی ہوئی تو سسرال میں ایک دیور اور ساس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سسر بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرا شوہر تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بس غصے کا تیز تھا۔ میں نے شادی کے فوراً بعد ہی گھر کے سارے کام دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ میرا شوہر کام کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہر چلا جاتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں دیور اور ساس کو ملا کر ہم 3 لوگ ہی رہ جاتے تھے۔ میری ساس زیادہ تر اللہ کے ذکر میں ہی مصروف رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ پر روک ٹوک نہیں کی تھی، بلکہ جب کبھی میں تھک جاتی تو بچا ہوا کام میری ساس کر دیتی تھی۔ میں اپنی ساس کو کہتی تھی، اماں آپ نہ کرو، میں کر لوں گی۔ ایسا اچھا نہیں لگتا کہ میں آرام کروں اور آپ کام کریں۔ میں تو بس تھوڑا سا سستانے بیٹھ جاتی ہوں، لیکن وہ کام میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ساس سے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی، وہ زیادہ تر خاموشی اختیار کیے رکھتی تھی، جس سے ان کی شخصیت میں ایک روب سا محسوس ہوتا تھا۔ میں بھی ان کے سامنے کم ہی بولتی تھی۔ میرا دیور بھی میری ساس کی طرح گنے چنے لفظ ہی بولتا تھا۔ میری ساس مجھ سے تھوڑی اور میرے شوہر سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی، لیکن میرا دیور ان کی نسبت بہت ہی کم بولتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے اس کی شخصیت میں عجیب پن محسوس ہوتا تھا۔ وہ مجھے پرسرار لگتا تھا، اس لیے میں اس سے ڈرتی تھی، اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ میرے شوہر کی بھی خاص ہدایت تھی کہ میں اپنے دیور سے زیادہ بات نہ کیا کروں۔ مجھے پہل شک سا ہوا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ وہ بہت غصے والے تھے۔ میں بھی ان کی بات مانتی تھی، وہ جو کہتے تھے میں وہی کرتی تھی، اس لیے میں اپنے دیور سے دور ہی رہتی تھی۔ لیکن ان کے کام تو مجھے ہی کرنے پڑتے تھے، اس لیے کام کی حد تک ہی میں ان کو مخاطب کرتی تھی۔ اس دوران کبھی میرے دیور نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے مجھے اس کی حرکتیں عجیب سی لگتی تھیں، تبھی میں اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ اس سے جتنا ہو سکے دور رہوں۔ ایک بات تھی جو میرے دماغ میں کھٹکتی تھی، اور وہ یہ کہ میری ساس نے ابھی تک میرے دیور کی شادی کیوں نہیں کی تھی۔ اس کی اتنی عمر ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی تک کنوارا ہی بیٹھا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ میرے شوہر سے بھی بڑا لگتا تھا، جیسے اس کی عمر 50 سال ہو۔ اب یہ بس مجھے ہی محسوس ہوتا تھا یا واقعی وہ 50 سال کا تھا، اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی غور کیا تھا۔ بس ایک تجسس تھا کہ میں دیور کے بارے میں مزید بھی کچھ جان سکوں۔ اگلے دن میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو اپنے ساس کے کمرے میں آئی، جہاں وہ بیٹھی اپنی تسبیح کا ورد کر رہی تھی۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی ہمت کر کے کہا، اماں آپ اگر فارغ ہیں تو آئیں باہر صحن میں بیٹھتے ہیں۔ میری بات پہ مسکرا کر انہوں نے میرے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور میرے ساتھ باہر آ کے صحن میں بیٹھ گئیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اپنی ساس سے پوچھا، اماں جب ابا کا انتقال ہوا تب آپ کے بچے کتنے چھوٹے تھے؟ میں نے ان سے یہ سب ایک مقصد کے تحت پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے میری بات پہ ٹھنڈی آہ بھری تھی اور کہنے لگی، جب میری شادی ہوئی تو میری اماں حیات نہیں تھی، میری خالہ نے میری شادی کی، انہوں نے ہی میرا جہیز سب کچھ بنایا۔ پھر جب شادی ہوئی اور سسرال آئی تو زندگی کی کٹھن راتیں شروع ہو گئیں۔ سسرال آ کے میں ہر لمحہ روتی رہتی تھی۔ میری ساس اور نندے روایتی ساس نندے جیسی ہی تھی، ہر وقت مجھے برا بھلا کہنے والی، مگر ان سب میں اگر کچھ پل میرے سکون کے گزرتے تھے تو وہ میرے شوہر کے ساتھ گزرتے تھے۔ میرے شوہر میرا بہت خیال کرتے تھے۔ پھر ہماری زندگی میں میرا پہلا بیٹا یعنی تمہارا شوہر آیا تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر گئی، مگر یہ خوشیوں سے بھرے دن تب تک ہی میرے آنگن میں ٹھہرے جب تک میرا دوسرا بیٹا یعنی تمہارا دیور اس دنیا میں نہیں آیا۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میں ان کو بڑے ہی غور سے سن رہی تھی۔ مگر کیوں اماں جی، دیور کے آنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے ان کے چپ ہونے پہ بے ساختہ پوچھا تھا، مگر ساس میرے سوال پہ خاموشی اختیار کیے بیٹھی رہی۔ میں نے ایک دو بار پھر سے پوچھا تھا، مگر وہ بولی ہی نہیں، تو میں نے بھی ڈرتے ہوئے دوبارہ بات نہ چھیڑی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس بات پہ اب میرا ذہن اٹک کے رہ گیا تھا کہ دیور جی کے آنے پہ میری ساس کے ساتھ برا کیوں ہوا تھا۔
حالانکہ دیور جی کے آنے کے بعد تو ان کے 2 بیٹے ہو گئے تھے، ان کی تو گھر بھر میں عزت بڑھ جانی چاہیے تھی، تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ آخر کیا ہوا تھا؟ ساس کی ادھوری بات سن کے اب میرا تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ کتنے دن اسی الجھن میں رہی کہ ساس اور شوہر خود تو دیور سے بول لیتے تھے، لیکن مجھے شوہر نے بولنے سے منع کر رکھا تھا، جس نے میرے دل میں ایک تجسس پیدا کر دیا تھا۔ باوجود کوشش کی ابھی میں کچھ پتہ نہ کر پائی، تو میں نے اپنا تجسس ختم کرنے کے لیے ایک روز اپنی ساس سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ کام ختم کرنے کے بعد اس دن کسی طرح باتوں ہی باتوں میں یہ راز بھی پوچھ لوں گی۔ میں اپنی طرف سے پورا منصوبہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اب تو میں اپنی ساس سے پوچھ ہی لوں گی۔ میں جیسے ہی کھانے کے برتن دھو کے فارغ ہوئی تو اپنی ساس کے لیے چائے بنا لائی اور ان کے کمرے میں آ گئی۔ ساس مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور جیتی رہو بول کر میرے ہاتھ سے چائے لے لی۔ ان کو چائے دے کے میں بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور باتوں کے دوران بلا آخر میں نے ہمت جمع کر کے ساس سے پوچھ ہی لیا، آپ نے بتایا نہیں کہ دیور جی کے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کو اتنا دکھ کیوں ملا؟ شرمندگی کیوں اٹھانی پڑی تھی؟ میری بات سن کے ساس کا رنگ اڑ چکا تھا، لیکن میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور دیور جی تو لگتے بھی 50 سال کے ہیں، آپ نے ان کو بوڑھا کیوں کر دیا؟ ان کی جلد شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ میں نے ان کے پاس بیٹھ کے کہا تو میری بات پہ ساس نے سر پکڑ لیا اور تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہنے لگی، وہ تو خواجہ سرا ہے۔ یہ سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میں تو حیران رہ گئی تھی۔ یہ سن کر وہ ایسے لگتے تو نہیں تھے، اگر دیور خواجہ سرا تھا تو ان کی حرکتیں ان جیسی کیوں نہیں تھی؟ میرے دماغ میں ہزاروں سوالوں نے اپنا ڈیرا جما رکھا تھا، لیکن پھر سوچا بھلا ایک ماں اپنی اولاد کے بارے میں ایسا جھوٹ کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جو ان کی زندگی سسرال میں ان کی ساس اور نندوں نے مشکل کر دی تھی۔ میں یہی سوچ کے خاموش ہو گئی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ مجھے تو دیور میں کوئی خاص خواجہ سرا والی حرکت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ تو نارمل چلتے پھرتے تھے، جبکہ خواجہ سراؤں کی تو چال ڈھال سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کون سی جنس ہیں۔ ہاں، میرے دیور کی عجیب حرکتیں مجھے سوچنے پہ مجبور کرتی تھی، اور وہ یہ کہ میرا دیور جب بھی گھر سے باہر جاتا تو آنکھوں میں سرما لگا لیتا۔ مجھے اس کا یہ عمل بڑی الجھن میں ڈال دیتا تھا کہ گھر پہ تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا، مگر جیسے ہی گھر سے باہر جاتا اس کا حلیہ ہی بدل جاتا تھا۔ اس ایک عمل کے سوا باقی تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ یہ بات بس مجھے یقین دلا رہی تھی کہ واقعی وہ خواجہ سرا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دیور کی حقیقت جان پاتی، میری اپنی زندگی میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ کسی وجہ سے میرے شوہر غصے میں تھے اور میں بھی دیور کو لے کے الجھی ہوئی تھی۔ وہ ایک غلط فہمی پہ میرے شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ یہ صدمہ کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ میرا تو اس دنیا میں تھا بھی کوئی نہیں۔ یہاں سے نکل کے میں کہاں جاتی؟ خالہ نے شادی کے وقت ہی کہہ دیا تھا، اپنے شوہر سے نبھا کے رکھنا، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ میرے لیے تو یہ بھی دکھ بہت بڑا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کے ساس بھی آ گئی، انہیں بھی یہ سب کچھ پتا چل چکا تھا۔ انہوں نے پیار سے مجھے پکارا اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئیں۔ میں دکھ سے نڈھال تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ 2 دن تک میں اپنی ساس کے کمرے میں ہی بند تھی۔ میں مجبور اور بے بس تھی، میرا دنیا میں کوئی نہ تھا، میں یتیم تھی۔ جب سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی تب سے میں عدت میں تھی اور میں دن رات ساس کے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد میرے سابقہ شوہر نے ایسی بات کہی جس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پہ پچھتا رہا تھا اور مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے میرا حلالہ ضروری تھا۔ میں اس کی بات مان بھی لیتی تو حلالے والی بات مجھے قطعی اچھی نہیں لگی۔ ایک روز میری ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم تھوڑی سمجھداری سے کام لو اور میری مانو تو اس بات کا یہی حل ہے کہ تم اپنے دیور سے حلالہ کر لو۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی، نہ لوگوں کو پتہ چلے گا اور نہ ہی تمہاری بدنامی ہوگی۔ بات کرتے ہوئے میری ساس مسلسل میرا ہاتھ تھپ تھپا رہی تھی۔ ان کی بات نے میرے سر پہ آسمان توڑ دیا تھا۔ میں تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اپنی ساس کے مسلسل اصرار پہ میں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، اس لیے میں مان گئی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں ساس نے میرا اسی بوڑھے دیور سے میرا حلالہ کر دیا۔ اس سے شادی کے بعد جو سچائی میرے سامنے آئی، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں اپنے حواس پہ بامشکل ہی قائم رہ پائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔
कुछ दिन तो इसी में गुजर गए थे। ऊपर से मुझ पे इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपने शौहर से कुछ पूछती, क्योंकि वो तो पहले ही खामोश और गुस्से में रहते थे जब मेरा इनसे भाभी का रिश्ता था, और अब तो मैं इनकी बीवी थी। हमारा बहुत करीबी रिश्ता था। इसके बावजूद मुझ में हिम्मत नहीं थी। शादी के कुछ दिन बाद मैंने खुद में हौसला पैदा किया कि अपने शौहर से तलाक की बात करके रहूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं इनसे कोई बात करती, वो घर से ही चला गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा साबका शौहर मुझे मुसलसल तंग करने लग गया था कि मैं अपने शौहर से तलाक की बात करूं, ताकि वो मुझे दोबारा अपने निकाह में ले सके। मगर मैं बात किससे करती? मेरा शौहर कितने दिनों से घर ही नहीं आया था। शायद इसे पता चल चुका था कि मैं इससे क्या बात करने वाली हूँ, इसलिए वो मेरे सामने नहीं आ रहा था। मेरे साबका शौहर ने मुझे अकेले बावर्ची खाने में देख के अंदर आते हुए कहा था, अगर तुम इससे बात नहीं कर सकती तो मुझे बताओ, मैं करता हूँ इससे बात। मैं इसकी बात पे खामोशी से सर झुका गई थी। अब मैं इनको क्या बताती? तलाक कैसे मांगू? वो तो कितने ही दिनों से घर ही नहीं आया था। मैं इन्हीं सोचों में गुम खड़ी थी, और साबका शौहर को इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, इसी वक्त मेरे शौहर बावर्ची खाने में आ गए और बोले, तुम इससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो और इससे दूर रहो। अब मैं इसका शौहर हूँ। इन दोनों भाइयों को आमने सामने देख के मैं डर गई थी और इन दोनों के बीच से हट गई थी। मैं खौफजदा हो चुकी थी। तुमने पहले तो तलाक देके अल्लाह की नाफरमानी की है। जानते हो ना, तलाक से सातों अर्श कांप उठते हैं, लेकिन तुमने महज गुस्से में आके अल्लाह की नाफरमानी की, इनकी बनाई हुई हुदूद को फैलांग कर गुनाह किया है। और दूसरी गलती ये की तुमने कि अपनी बीवी को तलाक देकर बाद में मजबूर किया और इसकी शादी किसी नाकारा शख्स से करवाकर एक और गुनाह अपने खातिर में लिखवा लिया। गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं, जो मैं सजा भुगतूं। मैं अपनी बीवी को किसी भी हाल में तलाक नहीं दूंगा। ये अब मेरी बीवी है। मेरा शौहर मेरे साबका शौहर के मुंह पे सच्चाई आया करके इससे इसका असल चेहरा दिखा चुका था, जिससे मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था, क्योंकि मैं भी गुनाहगार थी। मुझे हलाले के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। मेरी सास भी बावर्ची खाने के दरवाजे पे खड़ी इन दोनों की बहस सुन रही थी। शायद वो भी मेरे शौहर की बातों से कायल हो गई थी। इनके चेहरे पे गुस्सा या कोई भी नाराजगी नहीं थी। मेरा शौहर मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने कमरे में ले गया और वहां जाके उन्होंने अपनी सारी सच्चाई मुझे बता दी थी, और मुझे वक्त भी दिया था कि मैं सोच समझ के ही अपने लिए फैसला करूं। मैं हैरान थी कि जिसको मेरी सास ख्वाजा सरा बोलती थी, वो नकारा शख्स, वो तो ना नकारा था और ना ही ख्वाजा सरा था। वो तो एक मुकम्मल इंसान था। ये तो मैं अपनी शादी वाली रात ही जान गई थी, जब उन्होंने मुझे बीवी होने का हक दिया था। मैं तो हैरान रह गई थी। अगर वो ठीक थे तो मेरी सास ने मुझे अपने ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी गलत बात कैसे कही? कोई माँ अपने बेटे को ऐबदार कैसे बोल सकती थी? और इनका बड़ा बेटा तो अपने भाई को देखता ही हिकारत से था। मैं इनकी सच्चाई जान के दंग रह गई थी। वो जो खामोश तबीयत का मालिक था, वो कोई आम इंसान थोड़ी था। मैं हैरान हुई थी कि वो इतने बड़े ओहदे पे फाइज था, तो इसकी माँ और भाई को इनका पता क्यों नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता था? एक बार फिर से इनकी शख्सियत की खोज में मसरूफ हो चुकी थी। मुझे सोच में डूबा देखकर मेरे शौहर ने मुझे हाथ पकड़ के बेड पे बिठाते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हें ये जानने के लिए बेचैनी हो रही है कि अगर मेरी सगी माँ ही मुझे ख्वाजा सरा बोलती हैं तो फिर मैं ठीक कैसे हूँ। मैंने इनको देख के हाँ में सर हिलाया, तो ऐन इसी वक्त मेरी सास चलती हुई अंदर कमरे में दाखिल हो गई। मैं इनको देख के उठ खड़ी हुई। उन्होंने पास आते ही मेरे सर पे प्यार से हाथ फेरा और मुझसे कुछ फासले पे अपने बेटे के पास बैठ गई। मैं जानती हूँ तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे। मैं इसके जवाब देने ही आई हूँ। जब मेरा बेटा हुआ तो इस पे मेरी नंदों और सास का कब्जा रहा था। हमेशा से वो इनकी संगत में रहता था। वो बहुत बिगड़ गया था, इसीलिए तो मैं इसकी जल्दी शादी कर दी ताकि वो सुधर जाए, मगर इसने तो अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं अब इसके लिए और क्या कर सकती हूँ? इससे बढ़ के और क्या सबूत होगा कि इसकी जिंदगी संवारने के लिए मैंने तुम्हारा हलाला करा दिया और अब वो सबको ही गलत कह रहा है। मेरी सास ने गहरी सांस लेके मुझे देखा और फिर मेरे शौहर की तरफ इशारा करके बोली कि जब ये पैदा हुआ तो इसके अब्बा को शौक हुआ कि जो अरमान वो बड़े बेटे के लिए सजा के बैठे थे, वो बेजा लाड प्यार की वजह से अब तो वो करने से रहा। इसलिए उन्होंने अपने ख्वाब की तकमील के लिए मेरे छोटे बेटे को सोच लिया। बचपन ही की बात है, एक दिन ये बहुत रो रहा था तो मेरी ननद ने इसे उठाते हुए यूं ही बोल दिया कि ये तो ख्वाजा सरा है। फिर क्या था, तभी से सारे मोहल्ले में मशहूर हो गया कि मेरा छोटा बेटा ख्वाजा सरा है। किसी ने जांच कराने की कोशिश नहीं की, सबको मौका मिल चुका था।
مجھے ذلیل کرنے کا۔ میں بھی خاموش رہی کیونکہ شوہر نے کہا تھا سب جو سوچ رہے ہیں ان کو سوچنے دو، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تم جب بھی آ کے آئی تھی تو تم سے بھی میں نے یہ سب حقیقت چھپائی تھی، لیکن حلالے کے بعد جب تم اس کے نکاح میں آئی تو تم پہ یہ راز کھل گیا تھا۔ ساس خاموش ہوئی تو شوہر نے بولنا شروع کر دیا، میں سب کی نظروں میں ایک خواجہ سرا رہا ہوں، اس سے میرا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ جانتی ہو میں پاکستان کا خفیہ ایجنٹ ہوں، ہمارے لیے اپنی پہچان چھپانی ضروری ہوتی ہے۔ وہ جیسے جیسے بولتے جا رہے تھے میں اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی۔ ساس سب سچ بتانے کے بعد ہمیں کچھ وقت اکیلا چھوڑ کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر تیار ہوا تو میں اپنی جگہ دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ تو کہیں سے بھی 50 سال کا بوڑھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک نوجوان شخص تھا جس کی عمر 35 کے قریب تھی۔ انہوں نے بتایا کہ عمر سے بڑا لگنا بھی ان کا ایک منصوبہ تھا۔ وہ خود کو بڑا ظاہر کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ان پہ شک نہ ہو۔ انہوں نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتا دی تھی اور اب مجھے فیصلہ کرنے کو کہا تھا۔ میں نے کافی دیر اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کا موازنہ کیا تھا اور مجھے میرا شوہر ہر لحاظ سے بہتر لگا۔ جس کی ہر جگہ روب تھا، اسے غصہ بس غلط باتوں پہ ہی آتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کے بھائی نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے، کی سزا ہے وہ اسے بھگتنا پڑے گی، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے اپنے بھائی کے نکاح میں دے دوں۔ میرا شوہر اپنی جگہ بالکل صحیح تھے۔ میرا سابقہ شوہر جلد باز اور بس اپنے ہی سننے والے اور کرنے والے تھے۔ میں بھی اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بے شک اللہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میں نے شوہر کے ساتھ رہنے کی حامی بھر کر ان کو مان بڑھا دیا تھا۔ میرے شوہر نے دوسرے شہر میں اپنا تبادلہ کروا لیا تھا اور مجھے اور ساس کو لے کے اپنے ساتھ چلے گئے تھے۔ پیچھے میرا سابقہ شوہر اکیلا رہ گیا تھا۔ خود کو اس بھری دنیا میں اکیلا کرنے والا بھی وہ خود ہی تھے، اس لیے غصے کو اسلام میں حرام کہا گیا ہے۔ میرا نکاح تو دیور سے ہوا تھا جو غیرت والا نکلا۔ اگر میرا نکاح کسی اور ناکارہ انسان سے ہو جاتا اور وہ اپنی ضد پہ اڑ جاتا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو میری زندگی تو برباد ہو جاتی، جبکہ میرے سابقہ شوہر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ طلاق ایک لعنت ہے، اللہ سب بہن بیٹیوں کو اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ آج میرے 2 بچے ہیں اور ہم اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے ہیں۔ میں نے کبھی پلٹ کے ماضی کی طرف نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی ذکر کیا تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔